بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے بہت سے قصے اور بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیرانی کے سمندر میں ضرور غوطہ لگائیں گے۔ یہ بات آج کے دور کی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ اپنے عہد میں اور اپنی زبان میں بہت پکے ہوا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرتا تو پکے اور سچے دل سے اپنے استاد کی بھی عزت کیا کرتا تھا، جو کہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ نہ ہی وہ عزت ہے، نہ ہی وہ طالب علم ہے، اور نہ ہی اس طرح کے استاد ہیں۔ تو آپ نے دل تھام کر اس واقعے کو ضرور سننا ہے اور اسے سبق لینا ہے۔ بہت ہی پرانے وقتوں کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے غرض سے نکلتا ہے۔ جب وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے تو کسی قافلے سے جا ملتا ہے اور وہ اس قافلے کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سفر کرتے کرتے جہاں وہ قافلہ رکتا ہے، وہ لڑکا بھی اسی بستی میں جا کر رہنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب انسان کسی چیز کی طلب میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس لڑکے نے اب اس بستی میں استاد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جس سے وہ علم حاصل کر سکے۔ اور اس بستی میں ایک بہت ہی بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ وقت سچے اور سیدھے لوگوں کا ہوتا تھا، تو اس بچے نے وہاں جا کر اس استاد سے اپنے علم حاصل کرنے کے جو عشق تھا، جو جذبہ تھا، اس کو بتایا۔ استاد نے اس بچے کو علم دینا شروع کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وہ بچہ علم حاصل کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اس نے تمام علم حاصل کر لیے۔ اس دور کے جتنے بھی علم تھے اس نے وہ علم حاصل کر لیے، اور وہ استاد اپنے اس طالب علم سے اتنا خوش تھا کہ اس نے اس کو ایک راز اب راز کیا تھا آپ بھی غور سے سنیے گا۔ طالب علم نے علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے کہا کہ میں تمہیں آج ایک راز بتاتا ہوں۔ ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ میں ایک تالاب ہے، اس کے اندر ایک رنگین ہاتھ، کسی حور کے ہاتھ جیسا ایک ہاتھ فلاں مہینے کی پہلی تاریخ کو نکلتا ہے۔ اس کی ہتھیلی پر ایک نہایت ہی قیمتی موتی ہے۔ اگر وہ موتی انگور جتنا ہے، اگر وہ موتی کسی انسان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی ساری زندگی بن جائے کہ اس کو بغیر محنت ہی اس کا رزق مل جائے گا۔ لیکن اس استاد نے کہا کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کھا کر جہاں چاہو اڑتا پھرے، اور روئے زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اس پر عیاں ہو جائیں، یعنی ظاہر ہو جائیں، اور اس کا دل آفتاب کی طرح منور ہو جائے۔ لیکن اس عورت کے اس ہاتھ سے اس انگور جتنے قیمتی موتی کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جب اس کو کوئی لینا چاہے تو وہ عورت کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایسے نخرے اور ناز دکھاتا ہے کہ وہ عورت اس مرد کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، پھر وہ آدمی اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتا۔ اس طرح وہ عورت اس آدمی کو پانی میں کھینچ کر لے جاتی ہے، اور آج تک کوئی بھی مرد وہاں سے زندہ بچ کے نہیں آیا۔ لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، تو ہمت مردہ ہے تو مدد خدا ہوگی۔ تو وہ اس طالب علم اپنے استاد کی زندگی تک اس کے ساتھ رہا۔ استاد نے تو یہ راز بتا دیا، وہ بچہ پھر بھی کہیں نہیں گیا اور اپنے استاد کے ساتھ ہی رہا۔ ایک دن اس کے استاد کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص اب جستجو میں نکل کھڑا ہوا کہ اس تالاب کو ڈھونڈے، اس پہاڑ پر پہنچے۔ اور وہ شخص اس تالاب پر پہنچا وقت مقرر پر، وہی ہاتھ جو اس کے استاد نے بتایا تھا اس تالاب سے نکلا، لیکن اس طالب علم میں اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوچا کہ میں کسی پہلوان کو لاؤں جو اس ہاتھ کو پکڑ سکے۔ پھر اس نے ایک پہلوان رکھا، سال بھر اس کو خوب کھلایا۔ جب وقت قریب آیا تو اس کو تالاب کے کنارے لے گیا، ایک دوسرے شخص کو بھی لے کر گیا اپنے ساتھ، یعنی 3 آدمی وہاں گئے، ایک پہلوان، ایک وہ طالب علم اور ایک دوسرا شخص۔ اب جب وہ ہاتھ اس وقت پر نکلا تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے رکھا، اس لیے سارا سال کھلایا کہ تو اس ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے اور ہم وہ انگور جتنا جو موتی ہے قیمتی اس کو حاصل کر لیں۔ اب اس پہلوان نے اس ہاتھ کو پکڑا، کافی دیر تک گتھم گتھا چلتی رہی۔ وہ ہاتھ کو اپنی پوری زور اور طاقت سے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ جو ہاتھ تھا اس عورت کا، اس معشوقہ کا، وہ ہاتھ طاقتور ہو گیا، وہ ہاتھ زیادہ تھا۔ وہ پہلوان اس ہاتھ کے نسبت کم زور آور، اور وہ معشوقہ کا ہاتھ اس پہلوان کو پانی میں لے گیا۔ اب وہ طالب علم اور وہ تماشائی جو تھے، دونوں شخص دیکھتے رہے کہ اب یہ تو چلا گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، یہ بندہ مر گیا ہے۔ اب وہ طالب علم جو تھا وہ مایوس ہو کر چلا گیا کہ ایک دفعہ تو میں نے خود دیکھا، پھر پہلوان رکھا، لیکن
وہ موتی پھر بھی ہاتھ نہ آئے، لیکن جو دوسرا آدمی تھا وہ بیٹھا رہا، وہیں پر بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا کہ اب جب دوبارہ وقت قریب آئے گا تو میں اس موتی کو ضرور حاصل کروں گا۔ اس آدمی نے اس طالب علم سے اس انگور کی اوصاف پوچھے تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ تم اس کو اگر یہ حاصل کر لو اور اس کو کھا لو تو دنیا میں جہاں کہیں بھی چاہو اڑتے ہوئے جا سکتے ہو اور دنیا کے تمام خزانے تم پر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اب وہ تماشائی جو تھا دوسرا آدمی وہ بیٹھا رہا۔ جب تاریخ آئی تو وہ ہاتھ اس نے دیکھا کہ برآمد ہوا ہے، اور وہ آدمی کنارے پر آیا اور کہا کہ یہ ایک جادو ہے، دور سے تو ہمیں انگور نظر آتا ہے، اگر سچ ہے تو ہمارے قریب لاؤ تاکہ میں دیکھ بھال کر اسے اٹھانے اس ہاتھ کو ہاتھ ڈالیں، اور وہ ہاتھ قریب آ گیا۔ اس شخص نے خوب دیکھ بھال کے اور تاک لگا کر اس معشوقہ کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ لے جا کر ایک تھپکی دی، انگور اچھل کر باہر آ پڑا اور جھٹ سے دوڑ کر اس آدمی نے اٹھا لیا۔ تالاب کے اندر سے آواز آئی کہ او دغاباز، تو نے بڑا فریب کیا ہے، اب میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اس نے فوراً وہ انگور کھا لیا اور اڑ کر چل دیا۔ غرض یہ کہ جن کی قسمت میں نہ تھا وہ تو ڈوب کر مر گئے، اور جن کے نصیب میں تھا اس نے ایسی آسانی سے حاصل کر لیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گی۔ کچھ لوگوں کو محنت اور کوشش سے بھی نہیں ملتی، لیکن کچھ لوگوں کو بغیر محنت کے ان کے مقدر سے آسانی سے وہ چیز مل جاتی ہے۔